السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ تو چلے گائے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول جانو تم ایپیسوڈ 13 بائی منتہا جہاں۔ عام مذاق کر رہی ہے، ملکہ کو شوق لگا تھا۔ کنول نے گہرا سانس خارج کیا۔ مہک کو دیکھ اسے غصہ تو بہت آیا لیکن ضبط کر گئی۔ تم جاؤ اپنے روم میں اور مت آیا کرو ہمارے سامنے، کنول نے لب بھینچے کہا تو مہک نے جھکا سر اٹھاتے روئی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ایک پل کو کنول کا دل پھس گیا، لیکن ہانی کی تکلیف کا خیال آتے کنول نے سر جھٹکا۔ مہک روم میں جاؤ۔ اچانک سے مونس کی آمد پہ وہ تینوں چونکی۔ مہک نے ایک نظر مڑ کے مونس کو دیکھا اور خاموشی سے روم کی جانب بڑھ گئی۔ کیسی ہو ملکہ؟ مونس بہت محبت سے کہتا ملکہ کے پاس آیا۔ ہانی کہاں ہے بھیا؟ ملکہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مونس نے ایک نظر کنول کو دیکھا جس نے رخ پھیر لیا۔ معلوم نہیں، بابا کو پتہ ہوگا، انہوں نے اسے مجھ سے الگ کر دیا۔ بنا پلک جھپکے وہ ماں کو دیکھتا بول رہا تھا۔ تمہارے بابا نے الگ کیا ہے؟ کنول غصے سے کھڑی ہوئی۔ اپنی حرکتیں نظر نہیں آتی تمہیں؟ جو ایک بیوی کے ہوتے دوسری بیاہ کے لے آئے ہو۔ کنول تو آپے سے باہر ہو گئی۔ مما، دوسری شادی گناہ نہیں؟ مونس زچاتے بولا۔ دوسری شادی واقعی گناہ نہیں، لیکن دل توڑنا گناہ ہے۔ آپ نے ہانی کا دل توڑا۔ اگر وہ اتنی بری لگتی تھی تو پیار کیوں کیا؟ اور حیرت ہے کہ پیار کے بعد پھر سے پیار ہو گیا، بس لڑکی بدل گئی ہے۔ کنول بنا لحاظ کے مونس کو سنا گئی۔ 2 دن سے اس نے بیٹے سے بات تک نہ کی تھی، لیکن آج جب بات آفتاب شیرخان اس کے شوہر پہ آئی تو وہ چپ نہ رہ سکی اور مونس کو آئینہ دکھا دیا۔ مما، آپ ہانی کو سمجھا دیتے، وہ مجھ سے خفا ہو جاتی، مت کرتی بات، لیکن اسے مجھ سے دور تو نہ کرتے۔ آپ نے تو میرا دل۔ بیٹا جی، آپ اپنا دل اپنی نئی بیوی کے ساتھ لگاؤ اور ہانی کو بھول جاؤ۔ کنول اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی اٹھی اور غصے سے کہتی اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مونس کا سر جھکا۔ ملکہ نے مونس کی جانب دیکھا۔ ہانی کو کتنا دکھ ہوا ہوگا؟ ملکہ نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ مونس خاموش رہا۔ کہاں ہے ہانی؟ مجھے ہانی سے ملنا ہے، ملکہ گہرا سانس بھرتے بولی۔ معلوم نہیں، جب تمہیں پتہ چلے تو مجھے بھی بتا دینا۔ وہ اداس ہوتا اٹھا تھا۔ ایک پولیس والے ہو کے آپ اپنی بیوی کا پتہ نہیں لگا سکے؟ ملکہ نے اسے گوری سے نوازا، جبکہ مونس کے چہرے پہ ایک مسکان ابھر کے غائب ہوئی۔ اس کی پیٹھ تھی جس وجہ سے ملکہ نہ دیکھ پائی۔ مونس بن کوئی جواب دیے خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ ملکہ گہرا سانس خارج کرتی اپنے روم میں آئی اور ہانی کو کال ملائی جو دوسری بیل پہ اٹھا لی گئی۔ کہاں ہو؟ کال پک کرتے ہی ملکہ کا پہلا سوال تھا۔ ہانی جو ملکہ کی کال دیکھ خوش ہوئی تھی، اس کے سوال پہ بالکل چپ ہی ہو گئی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ ملکہ کا لہجہ تیز ہوا۔ گھر پہ؟ ہانی کا لہجہ ڈگمگایا۔ کس کے گھر؟ دیکھو ہانی، جھوٹ نہیں بولنا،
مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ تم کیسے اپنی جگہ چھوڑ کے جا سکتی ہو؟ یار مونس تمہارا شوہر ہے، ملکہ نے سمجھانا چاہا۔ ہانی نے آنکھیں میچ لی، دو آنسو گالوں کی زینت بنے۔ ملکہ مونس جہاں خوش ہے انہیں وہیں خوش رہنے دیتے ہیں۔ ہانی کا لہجہ روندا ہوا تھا۔ خوش مطلب کسی بھی لڑکی کو وہ تمہاری جگہ دے دیں گے تو تم اپنی جگہ چھوڑ دو گی؟ ملکہ کو غصہ آیا۔ اچھا تم بتاؤ، میری جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے پوچھا تو ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں ان دونوں کو زہر دے کے مار دیتی، ملکہ صفاقی سے بولی کہ ہانی کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ملکہ مونس تمہارے بھائی ہیں اور تم نہیں۔ تم نے مجھ سے جو سوال پوچھا میں نے اس کا جواب دیا۔ میں ذیشان کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ کبھی کسی کو میری جگہ نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی کبھی ایسی نوبت آئی میں ایسا ہی کروں گی۔ ملکہ کا جنونی انداز محسوس کرتی ہانی تو چپ ہی کر گئی۔ ملکہ راکڈ، ہانی شاکڈ۔ ناول جانو تم ایپیسوڈ 13 بائے منتہا جہان۔ آؤ آؤ خان، تمہارا ہی انتظار تھا، آج محفل سجے گی۔ سلطان نے ذیشان ارسل خان کو وارم ویلکم کیا۔ اس وقت وہ ملکہ کے جانے سے اس قدر اپسیٹ تھا کہ سلطان کے اڈے پہ آ گیا۔ تھکے ہارے انداز میں وہ سلطان کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، آج میرا خان کچھ اداس ہے؟ مشروب کی بوتل سامنے ٹیبل سے اٹھاتے سلطان اپنا اور ذیشان کا گلاس بھرنے لگا۔ زیادہ تر اس کے آدمی ہی یہ کام کرتے تھے، لیکن ذیشان کی خاطر مدارت وہ خود کرتا تھا۔ آج نہیں، ذیشان نے گلاس لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ پہلے بھی اس غلیظ مشروب کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ جب بھی اسے گلاس دیا جاتا وہ بہت صفائی سے اسے گرا دیتا تھا۔ ارے میری جان، آج اور ایک ساتھ ملے گا۔ سلطان کی بات میں ذیشان نے سلطان کو سوالیہ انداز میں دیکھا تو وہ اس کے کان کے قریب ہوا۔ آج مشہور ڈانسر لیلا رنگ جمانے آ رہی ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کی جوانی ایک نشہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اس نشے میں ڈوبنے سے پہلے اس نشے میں ڈوب جاؤ۔ سلطان کے کہتے ہی تمام لائٹس آف ہوئی تھی اور سامنے ہی وہ حسینہ نیم برہنہ کپڑوں میں اپنے جلوے بکھیرنے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے ذیشان نے دانت کچکچائے اور روح پھیر لیا اور خیالوں میں اپنی ملکہ کو سوچتا اور ارد گرد سے بے خبر ہوا تھا کہ لیلا سلطان کا اشارہ ملتے ہی ذیشان کے قریب آتے اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ذیشان کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ جو آنکھیں مندے سیٹ کے پشت کی ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اگلے ہی پل وہ ذیشان کی گود میں بیٹھی اس کے ماتھے سے بکھرے بالوں کو اپنی مہرتی انگلیوں سے ہٹاتی اس کے گلے کا ہار بنی۔ ذیشان نے اس کا بازو تھامے اسے خود سے پرے جھٹکا کہ لیلا گرتے گرتے بچی۔ ایک دم سے میوزک آف ہوا، لائٹس آن ہوئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ خان اپنی جگہ غصے سے کھڑا ہوا، اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا۔ لیلا نے تو ہین و
خجالت کے احساس سے سلطان کی جانب دیکھا۔ اس کا دو آشنا روپ نظر انداز کرتے ایک اور تو نہ تھا، پھر کیسے مقابل کھڑے شخص نے اسے خود سے پرے جھٹکا تھا۔ سلطان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ لیلا ایک نظر ذیشان پہ ڈالتی وہاں سے جا چکی تھی۔ سلطان نے خان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے ریلیکس کیا، جو انتہائی غصے میں تھا۔ میری جان، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے آج؟ آج کی محفل تو خاص تمہارے لیے سجائی تھی، تم نہ آتے تو تمہیں بلواتا۔ سرپرائز تھا تمہارے لیے، اور لیلا کے حسن کا تو ایک زمانہ دیوانہ ہے، خاص تمہارے لیے۔ سلطان، میں نے بھلے تمہارا گینگ جوائن کیا ہے، لیکن میرے کچھ اصول ہیں جن پہ میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ حرام چیز میرے لیے حرام ہی ہے، ذیشان نے لب بھنچے کہا تو سلطان کا قہقہ گونجا۔ ارے میری جان، ہمارے دھندے میں تو یہ سب عام ہے، عورت کا ساتھ تو ایک سکون بخشتا ہے۔ سلطان نے اپنی جگہ پہ واپس بیٹھتے نشے میں دھت ہوتے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں۔ ذیشان نے اپنی کلائی پہ پہنی قیمتی گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہی کہا، جب بیوی گھر نہیں تو گھر جا کے کیا کرو گے؟ سلطان کی بات پہ ذیشان کے قطع قدم تھمے تھے، ہاتھوں کی مٹھیوں کو اتنی سختی سے بھینچا کہ اس کی پڑپڑاہٹ بخوبی سنائی دی۔ سلطان، میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، میری بیوی کا ذکر تمہاری زبان پہ نہ آئے، اور میری پرسنل زندگی سے دور رہنا۔ بنا مڑے سرد لہجے میں کہتا وہ رکا نہیں، جبکہ سلطان اس کی دھمکی پہ پہلے تو شاکڈ رہا، لیکن اگلے ہی پل وہ قہقہ مار کے ہنسا تھا۔ ذیشان تو جا چکا تھا، لیکن اس کی تصویریں بنانے والا ایک کلک میں تصویروں کو اپنی مالک تک سینڈ کر چکا تھا۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 13 بائی منتہا جہان۔ رات کے بعد اچانک سے منہا کا دل گھبرانے لگا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ گھبرے سانس لیتی وہ ساتھ سوئے معاویہ کو دیکھنے لگی۔ یا اللہ، خیر سب ٹھیک ہو۔ پانی کا گلاس منہ کو لگاتے وہ اللہ سے دعا کرنے لگی۔ آج ہی وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی تھی، لیکن اپائنٹمنٹ کے باوجود چیک اپ نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر کی اچانک کسی اپنے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس وجہ سے تمام پیشنٹس کو 2 دن بعد آنے کا کہا گیا تھا، اور وہ معاویہ کے ساتھ کچھ شاپنگ کرتے اور لنچ کرتی واپس آ گئی تھی۔ سب کچھ نارمل تھا۔ وہ بیڈ پان کے ساتھ ٹیک لگایا گئی، آنکھیں موندے تو یوں لگا جیسے کوئی سانس کھینچ رہا ہو۔ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے بار بار بے چین ہونا معاویہ کو جگا گیا۔ کیا ہوا؟ سو کیوں نہیں رہی؟ اپنی بندی بندی آنکھوں سے منہا لو پھینکتے وہ ایک نظر وال کلاک پہ ڈال دیا، جہاں رات کا 1 بج رہا تھا۔ او، آپ جاگ گئے؟ سوری، میری وجہ سے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں منہا، کیوں جاگ رہی ہو ابھی تک؟ معاویہ اپنی جگہ پہ سیدھا ہوتا اٹھ بیٹھا۔ پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا ہے، منہا رونتی ہوئی آواز میں بولتی۔ سر جھکا گئی تو معاویہ نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میری جان کا دل کیوں گھبرا رہا ہے؟
اس کے ماتھے پہ نرمی سے بوسہ دیتے بہت محبت پاش لہجے میں پوچھا، نہیں پتہ، وہ من بنائی۔ ماویہ نے اسے اپنے سہنے پہ لٹاتے خود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ چلو سونے کی کوشش کرو، میں جاگ رہا ہوں۔ پیار سے سینے سے لگائے وہ دھیمی آواز میں بولا، جبکہ مینہا نے اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ رات کے پہر اس کی بیوی کے دماغ میں کیا سوچ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، دھیرے سے کہتی وہ ماویہ کو۔ معنی خیز مسکراہٹ دے گئی، پھر اس کا علاج کرو۔ برجستہ پوچھا، کیسا علاج؟ سر اٹھا کے پوچھتی وہ ماویہ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کے ایک عدد جلتے لیمپ کو بھی بجھاتا وہ اس کے لبوں پہ جھکا۔ مینہا تو اچانک اس آفتاب میں بوکھلا ہی رہ گئی۔ دونوں بازوؤں سے زور لگا کے ماویہ کو دور کرنا چاہا، لیکن اب سب بے سود تھا، وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ناول جانو تم ایپیسوڈ 13 بائی منتہا چوہان۔ صبح ہوتے ہی انشرا گھر کے باہر آتے کھڑی ہو گئی۔ اسے اب بلیک گاڑی کا ویٹ تھا۔ وہ رات میں فیصلہ کر چکی تھی، اسے اپنے بھائی کے تک پہنچنا تھا اور منزل پہ پہنچنے کے لیے راستہ یارم شاہ سے ہو کے جاتا تھا، لہٰذا اسے اس راہ کا مسافر بننا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک بلیک گاڑی اس کے پاس آ کے رکی اور بیک ڈور کھل گیا۔ انشرا نے اندر بیٹھتے گارڈ کو دیکھا تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ یہ وہ گاڑی نہیں تھی جو اسے کل چھوڑنے آئی تھی۔ فوراً اس کی نظر آگے کی سیٹوں پہ گئی، ان میں وہ شخص بھی نہیں تھا جو کل اسے چھوڑنے آیا تھا۔ انشرا کو وہ آدمی ٹھیک نہ لگا۔ روکو گاڑی، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ انشرا کو کچھ غلط ہونے کا احساس لگا۔ وہ اس گاڑی کو یارم شاہ کی گاڑی سمجھ کے بیٹھی تھی، لیکن وہ یارم شاہ کی گاڑی نہیں تھی، وہ کوئی اور تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے شخص نے پینک ہوتی انشرا کو کلور فارم سونگھایا اور وہ اسی وقت ہوش و حواس کھوتی سیٹ پہ گر گئی۔ وہ دونوں آدمی اپنے کارنامے پہ بہت خوش تھے، کیونکہ اس کام کے بدلے ان کو مالک نے ان دونوں کا اچھا خاصا انعام کرام سے نوازنا تھا۔ ناول جانو تم ایپیسوڈ 13 بائی منتہا چوہان۔ موبائل کی بیپ پہ یارم شاہ کی آنکھ کھلی، ماتھے پہ 2 بار ڈالے وہ اٹھتا، موبائل ہاتھ میں لیتا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ اس وقت وہ بلیک سینڈو میں تھا، اس کے 6 پیکس اپنی جھلک دکھاتے اس کی خوبصورتی میں بے انتہا اضافہ کر رہے تھے۔ فائنلی نیب ہو گئی ہے صاحبہ کی بات، یارم نے لب وینچے، لوکیشن ٹریس کرو۔ یارم شاہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا، لوکیشن چینج ہو رہی ہے مسلسل، ٹھیک ہے، فالو کرتے رہو اور مجھ سے کانٹیکٹ میں رہو، کہتے ساتھ کال کاٹی۔ انشرا صدیقی خود کو بہت تیس مار خان سمجھتی ہو، ایک گاڑی تک نہیں پہچان سکی۔
سلطان جاتے رہ گیا۔ سلطان یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم سے ملاقات اب ناگزیر ہو گئی۔ اس وقت یارم شاہ کا دماغ آتش فشاں بنا ہوا تھا، جو آج اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو تہس نہس کر دینے والا تھا۔ ناول جانو تم ایپیسوڈ 13 بائی منتہا چوہان۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ رات کو ہانی سے بات کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک جاگتی رہی اور مونس و ہانی کے رشتے کو سوچتی رہی، جو اتنے خوش تھے۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی دونوں کو کہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ وہ ابھی بھی انہی کو سوچ رہی تھی کہ موبائل پہ بیپ ہوئی۔ چونکہ موبائل اٹھایا، آپ کو کچھ تصویریں سینڈ کی ہیں۔ ملکہ نے میسج پڑھتے کل رات والے میسج اوپن کیے، جو تھوڑی دیر لوڈنگ کے بعد تصویریں کھلتی چلی گئیں۔ ذیشان کے ساتھ کسی غیر لڑکی کو دیکھ اس کے ہاتھ لرزے تھے۔ موبائل چھوٹ کے گود میں گرا، آنسو گالوں پہ بہنے لگے۔ دل نے یقین نہ کیا، لیکن تصویریں جھوٹی نہ تھیں۔ دوبارہ سے موبائل اٹھا کے دیکھا، شاید آنکھوں کا دھوکا ہو، لیکن وہ لڑکی ذیشان کے کندھے پہ بائیں پھیلائے دوسری تصویر میں ذیشان کی گود میں بیٹھے۔ وہ لڑکی ملکہ کا دماغ گرم کر گئی۔ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسٹر ذیشان ارسل خانزادہ، آئی ایم کمنگ۔ اب میں کیا کرتی ہوں؟ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس کا غصہ انتہا کو چھو رہا تھا۔ اب ایسے میں جب تک وہ ذیشان سے بات نہیں کر لیتی تھی، اسے سکون نہیں آنا تھا۔ ناول جانو تم ایپیسوڈ 12 بائی منتہا چوہان۔ سلطان کو شاہ کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ سامنے سے اپنے باڈی گارڈ اور اپنے آدمیوں کے ساتھ آتے شاہ کو دیکھ سلطان نے ایک بھرپور مسکان لبوں پہ سجائی۔ آج دشمن جاں یہاں۔ سلطان نے اپنی جگہ پہ بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ شاہ بالکل اس کے سامنے کھڑا اسے شرربار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بولیے، اس غریب خانے پہ کیسے آنا ہوا؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ بولا تو لہجہ انتہا کا سرد تھا۔ لڑکی؟ کون لڑکی؟ ارے جمالے، کوئی لڑکی آئی ہے یہاں؟ وہ انجان بنتا پوچھ رہا تھا۔ شاہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ کے کھولی اور سلطان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے سارے آدمی الرٹ ہوئے۔ سلطان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ سلطان، وہ لڑکی میری ہے اور مجھے ابھی اسی وقت واپس چاہیے۔ شاہ کی بات پہ سلطان مسکرایا، لیکن وہ تو سلطان کو پسند۔ سلطان، شاہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اونچی آواز میں دھاڑتے اس کا گریبان پکڑا۔ دونوں کے آدمیوں نے ایک دوسرے پہ تان لی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ وہ میری ہے۔ یارم شاہ کی سرد لہجے میں وہ اسے وارن کرتی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ سلطان نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ لڑکی کو لے کے آئیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں آئی تھی۔ ابھی بھی اسے مکمل ہوش نہ آیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔ شاہ زاویار نے اسے پکارا۔ وہ بھی انشرا کو دیکھ رہا تھا، جو اپنا سر ہاتھوں میں تھامے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ گرتی کہ شاہ نے پلٹ کے اسے
دیکھا سلطان کا گریبان چھوڑے وہ انشرا کی جانب لپکا۔ انشرا اوپن یور آئیز۔ وہ دیوانوں کی طرح چلایا تھا جبکہ وہ بے سدھ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری دوست کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔